آنکھیں نہیں، آنکھیں رکھ کے تم اندھے بن جاؤ تو کوئی نہیں دکھا پائے گا، اگر آنکھیں ہیں تو سب کچھ دکھ جائے گا۔ چنانچہ اس فتح مکہ کے موقع پہ کیا ہوا کہ اس یزید کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا، یہی بنی امیہ۔ اور اب جو یہ اسلام لائے پیغمبر، اچھا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے، جب تک کوئی عمل نہ ہو کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا ریئیکشن کب ہوگا؟ جب سامنے سے کوئی ایکشن ہو تب نا، جب ایکشن ہی نہیں تو ریئیکشن کہے گا؟ ابھی تو کہہ رہے نہیں صاحب آپ ہمارے پیغمبر ہو، آپ ہمارے نبی ہو، آپ ہمارے رسول ہو، ہم کو بھی تعلیم دیجیے، ہم کو اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے آؤ، جیسے سب لائیں تم بھی اسلام لے آؤ، سب ایمان لائیں تم بھی ایمان لے آؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ ابھی تک امید لگائے ہوئے تھے کہ ان کے کوئی بیٹا ہے نہیں اور ہم لوگ اسلام لے آئے ہیں۔ اب یہ جو بچھی بچھائی بساط ہے، یہ جو محمد نے یہ جو عمارت کھڑی کی ہے، یہ عمارت بلڈنگ والی نہیں، عربی والی عمارت، حکومت الف سے ہے، وہ یہ عمارت عین سے ہوتی ہے اور وہ جو عمارت ہے وہ الف سے ہوتی ہے۔ یہ جو عمارت کھڑی کی ہے، یہ جو حکومت بنائی ہے، اس کے اوپر ان کے جانے کے بعد ایسا کچھ تانے بانے کر دو کہ اپنا ہی قبضہ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی۔ اچھا حضور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انقلاب لانے والا ہو، تحریک چلانے والا ہو تو وہ بھی جتنا زیادہ اس تحریک اور انقلاب کے کامیاب ہونے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کیسے بچے گا۔ ہر انقلاب لانے والا، ہر کرانتکاری، ہمارے یہاں بھی ملک میں گاندھی جی انقلاب لائے تھے، گاندھی جی کی قیادت میں تحریک چلی تھی، گاندھی جی کی قیادت میں انقلاب آیا۔ کیا گاندھی جی کو فکر نہیں تھی کہ اس کے بعد اب یہ انقلاب کیسے بچے گا، تاکہ اب ہمارے بعد کوئی بھی باہر کی قوت اور طاقت ہمارے ملک، ہمارے وطن کے اوپر قبضہ نہ کر سکے؟ اسی کے لیے قانون بنایا گیا، اسی کے لیے پارلیمنٹ بنائی گئی، اسی کے لیے حکومت تشکیل دی گئی، اس کے لیے ممبران تشکیل دیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ اب اس کے بعد کوئی بھی باہر کی قوت اور طاقت ہمارے ملک پر قبضہ نہ کر سکے اور یہ ہمارا انقلاب آگے بڑھتا رہے۔ تو ہر انقلاب لانے والا، ہر تحریک چلانے والا، ہر کرانتکاری اس بات کا فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ انقلاب بچے گا کیسے۔ رسول اللہ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں گوارا کی، کیا رسول اللہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا جس کے لیے میں کانٹوں پر چلا ہوں، جس کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں، جس کے لیے میں نے گالیاں سنی ہیں، جس کے لیے مجھ میرے اوپر تہمتیں اور الزامات لگائے گئے ہیں، جس کے لیے مجھے میرا بائیکاٹ کیا گیا، جس کے لیے مجھے وطن سے نکالا گیا، جس کے لیے مجھ سے جنگیں لڑی گئیں، میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا؟ کیا پیغمبر پہ فکر نہیں تھی؟ بالکل فکر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کے اور آخر عمر تک پیغمبر جگہ جگہ اپنے اہل بیت کے متعلق ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی اہمیت کو سمجھاتے رہے، اور ان کے سلسلے میں اور ان کی شان میں حدیثیں بیان کرتے رہے۔ اور یہ جو حدیثیں بیان کر رہے تھے پیغمبر، یہ جو ان کی شان بیان کر رہے تھے، یہ کوئی رشتہ داری یا ناطے داری کی بنیاد پہ نہیں بیان کر رہے تھے کہ ہاں علی ہمارے داماد ہیں، فاطمہ ہماری بیٹی ہیں، حسن حسین ہمارے نواسے ہیں، لہذا لاؤ ان کی تعریف کرو، ان کو شانوں پہ بٹھا لو، ان کو مدینے والوں کو دکھاؤ۔ نہیں، یار رشتہ داری کو دخل نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد اگر اس دین کا کوئی بچانے والا اور اس شریعت کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو یہی ہمارے دل کے ٹکڑے، یہی ہمارے گوٹ کے پالے ہیں کہ جو میرے بعد اس دین کو بچائیں گے، اس شریعت کو آگے لے جائیں گے۔ لہذا پیغمبر چاہتے تھے کہ اپنی حیاتی میں فاطمہ کی عظمت بتا دیں، علی کی اہمیت سمجھا دیں، حسن اور حسین کے مقام کو لوگوں کو دکھا دیں۔ اور اس کے بعد بھی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا، ایک ایسا کام کیا۔ کب؟ جب حضور آخری حج سے واپس ہو رہے تھے۔ اب جب حضور آخری حج سے واپس ہو رہے تھے، جوفہ کے مقام پر پہنچے، 1,20,000 کا مجمع، پیغمبر نے سب کو روک دیا کہ جو آگے بڑھ کے بلا لو ان کو، جو پیچھے رہ گئے ان کو انتظار کرو۔ اب جب یہ سب جمع ہو گئے تو پیغمبر نے خطبہ دیا جس کو کہتے ہیں خطبہ غدیر، اور اسی خطبہ غدیر میں حضور نے
لوگوں سے اقرار لیا اور اقرار لینے کے بعد امیر المومنین مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور مولا علی کو بلند کرنے کے بعد مجمع کو دکھا کے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ جو فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے چہرے پہ نقاب لگائی تھی، تو اب یہ مایوس ہو گئے کہ ارے ہم تو سب ارادہ کیے ہوئے تھے اور امید میں تھے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی جانشین نہیں ہے، اور انہوں نے تو ایک ایسے کو جانشین بنا دیا ہے، ایسے کو وارث بنا دیا ہے کہ جس کے رہتے ہوئے اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، دین اسلام تو نہیں مٹا پائیں گے، شریعت تو ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ علی یعنی عدالت، علی یعنی انصاف، علی یعنی دین، علی یعنی شریعت۔